مسلمان زمانہ فتوحات میں اسکندریہ، جندیسہ بور اور حران وغیرہ کے مکاتب سے متعارف ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب اسکندریہ فتح ہوا تو اسکندریہ کا فلسفی یحییٰ النحوی زندہ تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کی علمی شہرت سنی تو اسے بلا بھیجا۔ ابطال تثلیث اور فنائے عالم پر اس کے منطقی و فلسفیانہ دلائل، جن سے عرب ہنوز ناآشنا تھا، سن کر بہت مسرور ہوئے اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ مسلمانوں کا علوم عقلیہ سے پہلا تعارف تھا۔ اس کے بعد جب خالد بن یزید کو خلافت سے محروم کر دیا گیا تو اس نے دربار خلافت کی دریافزہ گری سے بچنے کے لیے فن کیمیا کی طرف توجہ دی اور مصر میں رہنے والے علماء سے کیمیا کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ مصر کے ایک طبیب اسطفن نے خالد کے لیے کیمیا کی کئی کتب کا ترجمہ کیا۔ اسلامی عہد میں یہ پہلا ترجمہ تھا جو ایک زبان سے دوسری زبان میں کیا گیا۔ سن 132 ہجری میں جب امویوں کے بجائے عباسی خلافت کا آغاز ہوا اور دارالحکومت دمشق سے عراق منتقل ہو گیا تو بہت جلد عباسی دربار علم و فکر کی آماج گاہ اور سائنسی علوم کی ترقی کا مرکز بن گیا۔ خلیفہ بنو عباس سائنسی علوم کی ترویج و اشاعت میں ذاتی دلچسپی لیتے تھے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور فلسفہ اور نجوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ ان علوم کے ماہرین کا قدردان بھی تھا۔ مشہور نجومی نوبخت فارسی اور اس کے بیٹے ابو سہل کو المنصور کا تقرب حاصل رہا۔ بغداد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس نے علماء نجوم نوبخت، ماشاء اللہ، ابراہیم فرازی اور طبری سے مشورہ کیا۔ اسی کے عہد میں ابو یحییٰ بطریق نے بطلیموس کی المجستی کے 4 ابواب جو فلکیات سے متعلق تھے عربی میں منتقل کیے۔ اسی زمانے میں ہندوستان کا ایک حیت دان گنگا خلیفہ کے دربار میں ایک کتاب سدھانتا لے کر آیا۔ المنصور نے ابراہیم فزاری سے اس کا عربی ترجمہ کرایا، جس کی مدد سے اس کے بیٹے محمد بن ابراہیم فزاری نے سن 796 سے سن 806 کے درمیان ایک اور کتاب تیار کی جسے فلکیات السند ہند الکبیر کا نام دیا گیا۔ المنصور نے اپنے علاج کے لیے اطباء بغداد کے مشورے سے جندیسہ بور سے جرجیز کو طلب کیا، جس کے چند روزہ علاج سے وہ صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد مہدی اور ہارون الرشید کے عہد میں جندیسہ بور کے اطباء عباسی دربار میں آتے رہے تاں کہ جرجیز کا پوتا جبریل بن بخت یشوع عہد ہارونی میں سرکاری طبیب کی حیثیت سے بغداد میں ہی رہنے لگا۔ ہندوستان کے اطباء میں سے منکا ہارون الرشید کے علاج کے لیے آیا تھا۔ وہ فارسی اور عربی جانتا تھا۔ اس نے طب کی ہندی کتب کا فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا۔ اس طرح مسلمان دیگر اقوام کے سائنسی ورثے سے متعارف ہوتے گئے اور ان میں علمی ترقی کے شوق کی سرمستیاں فزوں تر ہوتی گئیں۔ بیت الحکمت کا قیام۔ ہارون الرشید نے اپنے عہد حکومت سن 796 تا 809 عیسوی میں علمی تحقیقات کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے ایک ایسے علمی ادارے کی بنیاد رکھی جس میں یونانی علوم کے ترجمے کا کام شروع کیا گیا۔ اس ادارے کا نام بیت الحکمت یا خزانۃ الحکمت رکھا گیا۔ مامون نے اس ادارے کی استن نو تشکیل کر کے اس میں مسلمان، عیسائی، یہودی، پارسی اور ہندو مترجمین ملازم رکھے جو فنون حکمت کے متعلق تصنیف و ترجمے کا کام کرتے۔ فراہمی کتب کا کام جو المنصور کے عہد سے شروع ہو چکا تھا اسے مزید آگے بڑھایا گیا۔ ہارون اور مامون نے اپنے اپنے عہد میں جہاں جہاں سے جو کتاب جس قیمت پر دستیاب ہو سکی منگوا کر اس کا ترجمہ کروایا، اور یہ کہنا درست ہے کہ یونان، اٹلی، سسلی اور اسکندریہ کا کوئی علمی سرمایہ ایسا نہ تھا جو دارالسلام منتقل نہ ہو گیا ہو۔ تراجم کے ذریعے سابقہ کے علمی سرمایہ سے آگاہی کے بعد مسلمانوں نے تحقیقی کام کا آغاز کیا اور سائنس کے ہر شعبے، طب و جراحت، ریاضی و فلکیات، کیمیا و طبیعیات، حیاتیات، ٹیکنالوجی اور جغرافیہ میں اکتشافات و اعجازات سے دامان علم کو مالا مال کر دیا۔ عہد بنو عباس کے سائنسدانوں کی خدمات سے اسپین کے سائنسدانوں نے استفادہ کیا اور اسلامی سائنس کو مزید ترقی دی۔ اسپین میں علمی سرگرمیوں کا آغاز۔ اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد سن 711 عیسوی میں پڑی جو سن 1492 عیسوی تک جاری رہی، لیکن اسپین میں علمی ترقی مشرق کی بنسبت دیر سے شروع ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کے مقامی حالات تھے۔ ابتدائی عہد کے حکمرانوں کو مقامی نزاعات نے فکری و علمی ترقی کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی۔
اس کے باوجود عبد الرحمن الداخل لوگوں میں علم کا شوق بیدار کرنے کے لیے مشاعروں اور مناظروں کی مجالس منعقد کراتا۔ اچھی نظموں اور کامیاب مناظروں پر انعامات دیے جاتے۔ عبد الرحمن ثانی آرٹ اور تعمیرات کے دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس اور ادبیات کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے مشرق کے خلفاء کی طرح اپنے دربار میں فضلاء اور اعیان علم کو جمع کیا۔ عباس بن ناصح کو یونانی کتب، سائنس کے عربی تراجم کی خریداری کے لیے عراق کے کتب فروشوں کے یہاں بھیجا، لیکن سائنسی علوم کی حقیقی بنیاد عبد الرحمن الناصر کے عہد سن 912 تا 921 عیسوی میں پڑی۔ اس کا دور آزادی افکار کا دور تھا۔ قرطبہ کا فلسفی ابن مسرت، جسے ملحدانہ افکار کی تبلیغ کے الزام میں ملک بدر کر دیا گیا تھا، عرب سے واپس اسپین آ گیا اور اپنے افکار کی تبلیغ کے لیے سیرہ میں مدرسہ تصوف کی بنیاد رکھی۔ سائنس کی مختلف شاخوں میں تصنیف و تالیف کا آغاز ہوا۔ اس کے دور میں علم حیت میں احمد بن نصر اور مسلمہ بن قاسم، علم ریاضی میں ابو غالب حباب بن عبادہ اور ابو ایوب، علم طب میں عریب بن سعد الکاتب، یحییٰ بن اسحاق اور حسدائی بن شپرود نے امتیاز حاصل کیا۔ نیز شاہ قسطنطنیہ نے سن 918 عیسوی میں دیسقورس کی کتاب الادویۃ المفردہ کا یونانی متن خلیفہ کو تحفتاً بھیجا، جس کے ترجمے کے لیے خلیفہ کی خواہش پر بعد میں نقولار کو بھیجا گیا۔ دیگر علوم میں بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔